اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن کے اسلوب سے بھی بہت دور بعید ہے. قرآن کے اسلوب سے یہ واقعہ میل نہیں کھاتا کہ واقعہ عمر کو ان آیات کا شان نزول قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مقدمہ لے کر بشر نامی منافق اور یہودی یہ دو حضرت عمر کے پاس چلے گئے. صرف دو آدمیوں کا قضیہ تھا. یہ تو نہیں تھا نا کہ دو بستیاں آپس میں لڑ پڑی تھیں. دو آدمیوں کا قضیہ تھا. سادہ ماحول تھا. دو آدمی تھے. ٹھیک ہے. لیکن آیات سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 60 سے لے کر 68 تک کا جو اسلوب ہے وہ تو بتاتا کہ یہ دو آدمیوں کا قضیہ نہیں تھا. وہ تو جمع کے صیغے ہیں. یزعمون، آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، یریدون، اور چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے مقدمات یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں. وقد امروا، جبکہ ان سب کو منع کیا گیا کہ طاغوت کا انکار کریں. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے، ان منافقین کو جمع کا صیغہ ہے کہ بھائی آؤ اللہ کے رسول کے پاس فیصلوں کے لیے، تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے کہ رسول کی عدالت میں کتراتے ہیں. اور صدودا مصدر ہے، خاص طریقے سے کتراتے ہیں کہ ان کا کترانا پتہ نہ چلے بہانے سے. اللہ اکبر. سارے جمع کے صیغے ہیں. پھر آگے بھی دیکھیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہوا ان کا جب ان پر مصیبت پہنچی. یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. مصیبت کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے، آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. بما قدمت ایدیہم، خود ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جمع کا صیغہ. ثم جاؤک، پھر یہ سب آئے دوڑتے ہوئے، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. بالخصوص آگے جو لفظ ہے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم جو آپ کی عدالت کو چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری نیت غلط نہیں تھی. اب اگر یہاں عمر کا منافق کو قتل کر دینے کا واقعہ درست تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے، درست تسلیم کر لیا جائے، تو دیکھیں یہاں بالکل فٹ نہیں بیٹھتا. ایک تو جمع کے صیغوں کی وجہ سے فٹ نہیں بیٹھتا، پھر قرآن کا ان اردنا دیکھیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا. آپ سے فیصلہ لینے کے پاس جب ہم حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو وہاں ہمارا کوئی نیا فیصلہ لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی مقصود تھی. جو جھگڑا ہوا تو ہم جو گئے تھے ان کے پاس، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم حضرت عمر کے پاس جب گئے آپ سے فیصلہ لینے کے بعد تو ہمارا مقصد کچھ اور نہیں تھا، بلکہ صلح صفائی مقصد تھی، کوئی نیا فیصلہ لینا مقصد نہیں تھا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر کے پاس جانے والے تو منافق اور یہودی دو تھے. اگر کسی کو تسلیم کر لیا جائے، منافق تو قتل ہو گیا تو عمر نے قتل کر دیا، اگر کسی کو تسلیم کر لیا جائے، رہ گیا یہودی تو خود تو نہیں گیا تھا، وہ منافق لے کے گیا تھا. تو یہودی خود کیسے کہہ سکتا ہے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو عمر کے پاس کیا کہتے ہیں صلح صفائی کے لیے گئے تھے. یہودی تو ویسے ہی مسلمان نہیں تھا، تو یہودی پر تو اسلام کا اعتراض ہی نہیں بنتا تھا کہ بھائی تم ہمارے پاس اپنے مقدمات کیوں لے کے نہیں آتے. یہودی تو یہودیوں کے پاس جائیں گے اپنے مقدمات کے لیے. اعتراض تو منافق پر بنتا تھا جو اوپر سے مسلمان تھا، بھائی تم کیوں گئے اللہ کے رسول کے فیصلے کو منظور نہ کر کے. ٹھیک ہے. تو منافق تو قتل ہو گیا، یہودی بچا. یہودی پر تو اعتراض ہی نہیں آتا تھا کہ وہ آگے سے جواب دے ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اب تو کوئی بچا ہی نہیں کہ جو یہ کہے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو حضرت عمر کے پاس صرف باہم صلح کے لیے گئے تھے، موافقت کے لیے گئے تھے. جب یہ بچا ہی نہیں تو واقع عمر یہاں فٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ الا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ملا باشد کے چپ نہ شود، کہ الا یہ کہ کوئی تعویلات باردہ پیش کرے، ٹھنڈی ٹھنڈی تعویلات پیش کرنے. نہیں جی، قضیہ تو دو آدمیوں کے درمیان تھا، لیکن دونوں کی جو قومیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، رشتہ دار ساتھ تھے، مجمع گئے تھے. یہ خواہ مخواہ کی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر کوئی یہ باتیں کرے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا اسلوب جو ہے وہ بھی شان نزول کے حوالے سے شان نزول اور قرآن کا اسلوب فٹ نہیں ہوتا، مطابقت نہیں کھاتا، بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. بلکہ ان آیات کے جمع کے صیغے
اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ طاغوت کے پاس مقدمہ لے جانے میں صرف 2 آدمی ملوث نہیں تھے، بلکہ منافقین کا کم و بیش پورا طبقہ ہی ملوث تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی آیات بتاتی ہیں، الم تر الی الذین یزعمون یریدون وقد امروا تعالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ پھر رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فَلَوْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ تمام جمع کے صیغے دلالت کرتے ہیں کہ قضیہ 2 آدمیوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ منافقین کا کم و بیش سارا طبقہ ہی اس میں ملوث تھا کہ وہ اوپر سے مسلمان تھے، لیکن اپنے معاملات کو فیصلہ کے لیے اور اپنے مقدمات کو فیصل کرنے کے لیے یہودیوں کی عدالت میں طاغوت کے پاس وہ جاتے تھے۔ یہ 2 آدمیوں کا قضیہ نہیں تھا، یہ تو قرآن کریم کا اسلوب بتاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب کو سامنے رکھنے کے بعد میں نے ایک اردو تفسیر کے اندر حضرت سواتی صاحب کی معالم العرفان کو دیکھا، تو اس میں آخر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بعض روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ اکثر منافقین اپنے معاملات یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے۔ صرف 2 قضیوں کی بات نہیں کی، 2 آدمیوں کے درمیان قضیے کی بات انہوں نے نہیں کی، کہ اکثر منافقین یہ لے جاتے تھے۔ تو خیر مجھے ایک تائید بھی مل گئی، بعض روایات کی سند کہاں تک صحیح ہے مجھے تحقیق نہیں، لیکن ایک تائید سے مل گئی، نہ بھی ملے تائید تو قرآن کریم کا اسلوب اس کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ جھگڑا 2 آدمیوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ طاغوت کی عدالت میں اپنے مقدمات کو لے جانے میں کم و بیش پورا منافقین کا ٹولہ ہی ملوث تھا، جو باوجود دعوت و تبلیغ کے اپنے مقدمات بارگاہ رسول میں لانے سے کتراتا تھا۔ باقاعدہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء، تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم نے 2 آدمیوں کا قضیہ بنا دیا، منافق اور یہودی کا، اور منافق کو عمر کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور اعتراضات کے اسلام پر انبار لگوا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا آ جاؤ ما انزل اللہ کی طرف آؤ، رسول کی بارگاہ میں آؤ، تو پھر یہ منافقین کتراتے ہیں آنے سے۔ رأیت المنافقین، ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھیں یہ اسلوب کیا بتاتا ہے، منافقین کا کم و بیش سارا ٹولہ آپ سے مقدمات کے فیصلہ نہیں کرواتا تھا، بلکہ کتراتا تھا، قریب نہیں آتا تھا، اور مہارت دکھاتا تھا کہ پتہ نہ چلے، یصدون عنک صدودا۔ لیکن جب ان منافقین کا پردہ چاک ہوا، وہ پردہ چاک ہونے کی بات یہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ ہے مصیبت جو ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا۔ اب مصیبت کیا آئی؟ جب ان کی منافقت کا پردہ چاک ہوا، پتہ چل گیا کہ یہ تو بھائی اپنے مقدمات لے جاتے ہیں یہود کی عدالت میں، اس کا مطلب یہ اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان نہیں، اور اہل اسلام کو، اسلامی معاشرے کو ان کی غداری کا پتہ چل گیا، یقینی طور پہ پتہ چل گیا۔ ایک ہے نا چھوٹی چھوٹی خبر آتی ہے، اڑتی خبر آتی، آہستہ آہستہ انویسٹیگیشن ہوتی، تفتیش ہوتی ہے، مسلمان معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم میں شامل یہ ایک ٹولہ ہے جو منافقین کا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اوپر سے مسلمان ہے، لیکن یہ ٹولہ اپنے معاملات، اپنے مقدمات کو ہمارے حضور کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور جب یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہو گئی، قرآن نے اس پر اجمالی بات کی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان پر اس طرح ہوا، ایک واقعے کو لے کر بات نہیں کی۔ جب یقینی طور پر مسلم معاشرے کو پتہ چل گیا، رسول اللہ کو پتہ چل گیا، اور منافقین کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ ہماری منافقت جو ہے وہ کھل چکی ہے، ہمارا پردہ چاک ہو چکا ہے، ہماری غداری، ہماری منافقت، ہمارا کفر کھل کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ وہ تو اعتقادی منافق تھے، کافر تھے۔ تو اب انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ہم کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، کہیں اس جرم کی پاداش میں قید نہ کر دیے جائیں، کہیں اس جرم کی پاداش میں ہمیں غلام نہ بنا لیا جائے، کہیں اس جرم کی پاداش میں ہمیں جلاوطن نہ کر دیا جائے، انہیں ان سزاؤں کا خوف ہوا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ماں بھی عموم کے لیے، کوئی ایک کرتوت نہیں تھے، کئی کرتوت تھے ان کے، بما جو ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ پھر اب وہ دوڑتے ہوا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ پہلے ان کو بلایا جاتا تھا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آتے نہیں تھے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، خوف خدشہ لاحق ہوا، قتل، قید، جلاوطنی، غلامی، ان کے جب خطرات انہیں لاحق ہوئے، کیونکہ
کوئی بھی حساس معاشرہ اپنے اندر غداری کو برداشت نہیں کرتا، اور غداری کی سزا آپ دیکھیں آج بھی سزائے موت ہوتی ہے، تو اسلام کیسے برداشت کرے اپنے اندر غداروں کو جو اوپر سے مسلمان ہو، اندر سے پورے زندگی مرتد اور کافر ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب جب انہیں سزاؤں کا خوف لاحق ہوا، نبی کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے، ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اب آئے نبی کی عدالت میں دوڑے دوڑے، قسمیں کھانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو ان کے پاس مقدمات کے فیصلے لینے نہیں جاتے تھے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، عدل تو آپ نے کرنا ہے، آپ کی عدالت پر ہمیں اعتبار ہے، لیکن ہم آپ کی عدالت میں آنے سے پہلے ہم آپس میں ہی سمجھوتا کر کے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جو ان کے پاس ہم جاتے تھے کہ چلیں جی ہم آپ کی عدالت میں نہ آئیں، کسی بڑے کو اپنے درمیان فیصل بنا کے چھوٹے موٹے فیصلے کر لیں، سمجھوتا کر لیں، کچھ مدعی کو دبا دیں، کچھ مدعا علی کو دبا دیں، کیونکہ عدل کے اندر تو فیتا ہوتا ہے، وہاں کوئی رعایت نہیں ہوتی، لیکن اگر عدل سے اتر کے آپ احسان کی طرف چلے جائیں تو وہاں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں جو اسلام میں جائز ہیں۔ کہا ہم تو عدل لینے نہیں گئے تھے، ان اردنا الا احسانا، ہم تو احسان لینے گئے تھے۔ پھر ہم جو ان کے پاس احسان لینے گئے عدل کی بجائے کہ وہ تصفیہ کروا دیں، ایک تو متنازع فریقین کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ ہمارے اور یہود کے درمیان بڑے فاصلے آ چکے ہیں، چلیں جی یہ خلیج کم ہو جائے گی، ہماری طرف سے ایک رواداری ہوگی کہ ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، دیکھو ہم اپنے معاملات میں سمجھوتا ان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اسلام کے قریب آئیں گے ہماری رواداری کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے درمیان، ہمارے بندوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح موافقت پیدا ہو جائے گی، یہود اسلام کے قریب آئیں گے اور ان کو اسلام کا پیغام سننے میں مدد ملے گی۔ یا رسول اللہ ہم عدل لینے نہیں گئے تھے، ہمیں تو آپ کی عدالت پر پورا اعتماد ہے، یہ تو ہم سمجھوتا کرنے گئے تھے کہ فریقین کے درمیان سمجھوتا ہو جائے احسان کی سطح کے اوپر، اور وہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ سمجھا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کہ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ کم بخت ہے کہ ان کے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی اللہ خوب جانتا ہے۔ اب دو آدمیوں کی بات نہیں تھی، یہ منافقین کی کم و بیش سارے ٹولے کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے قرآن اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ پھر آگے قرآن ایک لطیف انداز میں دھمکی بھی دیتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے یہ کہ اوپر سے اسلام لانے کے باوجود، اوپر سے اسلام لاتے ہو، اپنے معاملات کو، اپنے مقدمات کو تم طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہو۔ اس جرم کی پاداش میں اگر ہم یہ حکم بھی جاری کر سکتے تھے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ان اقتلوا انفسکم، یا خودکشی کرو، دونوں تفسیریں ملتی ہیں، یا گھروں کو چھوڑ کے تم نکل جاؤ، ہم گھروں کو چھوڑ کر نکل جانے کا حکم بھی تمہیں دے سکتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم بھی دے سکتے تھے جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، خودکشی کرنے کا حکم بھی ہم جاری کر سکتے تھے، لیکن تم پہ ترس کھا کے ہم نے یہ حکم جاری نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا یہ سارا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ جو کام تھا طاغوت کی عدالتوں میں جانے کا، یہ ایک عد کوئی واقعہ نہیں تھا، یا حضرت عمر کے پاس جو منافق آیا تھا اور یہودی تھا اس کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ منافقین کی عمومی روش تھی جسے قرآن نشانے پہ رکھتا۔ تو قرآن کے اسلوب سے بھی یہ جو واقعہ حضرت عمر کا بیان کیا جاتا کہ انہوں نے منافق کو قتل کر دیا، قرآن کے اسلوب سے بھی یہ بالکل غلط ہے۔ سندن تو حدیث صحیح نہیں، محض تفسیری روایات ملتی ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، قرآن کے اسلوب کے حوالے سے بھی یہ بات غلط ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا